اجسام سے جدا ہونے کے بعد روحیں کس طرح پہچانی جاتی ہیں؟ ان کے اصول پر جو روحوں کو مادے اور اس کی آلودگی سے مجرد مانتے ہیں، اور یہ بھی کہ روحیں نہ عالم کے اندر ہیں نہ باہر، اور یہ بھی کہ ان کی کوئی شکل و صورت اور سائز نہیں، اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ ان عقائد پر بھی کوئی جواب نہیں جو روحوں کو عوارض و اجسام سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں تشخص و امتیاز اجسام ہی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا موت کے بعد ان میں کوئی امتیاز و تشخص نہیں رہتا، بلکہ دیگر عوارض کی طرح ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اہل سنت کے اصول پر اور اس بات کے ماننے پر کہ روح بالذات ایک مستقل چیز ہے جو آتی جاتی ہے، چڑھتی اترتی ہے، اس میں حرکت و سکون پایا جاتا ہے، اس کا جواب ہے جس پر قرآن و حدیث سے اور قیاس و عقل سے بہت سارے دلائل قائم ہیں۔ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ روح اندر باہر آتی جاتی ہے، روح کو قبض کیا اور اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں، جیسے آیت میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: کاش آپ دیکھتے جب ظالم سکرات موت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی روحیں نکالو، فرمایا اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو بھی اس سے خوش ہے اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے، لہٰذا میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب روح جسم سے الگ کر کی جاتی ہے، اور فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا، روح کی اور روح کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے کی قسم جس نے اس کے دل میں اس کی برائی اور بھلائی ڈالی۔ یہاں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے بدن کی روح کی طرح روح بھی ٹھیک ٹھاک کی، فرمایا الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے بنایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر برابر کیا، بلکہ بدن کو اس لیے درست کیا کہ روح کا قالب بن جائے، اور لہٰذا بدن کا درست کرنا روح کے درست کرنے کے تابع ہے۔ کوئی بدن روح کا محل ہے، جیسے قالب کسی چیز کا محل ہوتا ہے جس میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ روح کی بھی شکل و صورت ہے اور اس سے اور بدن سے مل کر حصی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس سے انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے، کیونکہ بدن کی طرح روح بھی متاثر ہوتی ہے، اور جسم پاکیزہ یا گندی روح سے پاکیزگی یا گندگی حاصل کرتا ہے، لہٰذا بدن و روح میں جس قدر ربط و تناسب اور تاثیر و انفعال ہے، ایسا کسی جوڑے میں نہیں۔ اسی وجہ سے جدا ہونے کے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے، اور اے گندی روح جو گندے جسم میں ہے، نکل آ۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ موت کے وقت روحیں پوری لے لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں انہیں خواب میں لے لیتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں روحوں کے بارے میں کہا گیا انہیں اٹھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، جیسے پہلے آیتوں میں کہا گیا تھا، اور وہ داخل ہوتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، انہیں درست کیا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قبض کیے جانے کے بعد روح اوپر جاتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ سے دیکھتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں، پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے، یا سڑی ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عوارض کی نہ بو ہوتی ہے، نہ انہیں روکا جاتا ہے، نہ انہیں ہاتھ لیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرح چڑھتی ہے۔ اس پر آسمان و زمین کے درمیان کا ایک ایک فرشتہ نماز پڑھاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چڑھی ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں حق تعالیٰ ہے، پھر اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین میں یا سجین والوں کے رجسٹر میں لکھا لیا جائے، پھر زمین کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور کافر کی روح پٹخ دی جاتی ہے، اور یہ بھی کہ روح قبر میں سوال کے لیے بدن کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتا رہتا ہے جب تک حق تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں نہ لٹا دے، اور یہ بھی بتایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں،
جو جنت کی نہروں پر آتی جاتی ہیں اور جب جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ روح پر برزخ میں قیامت تک عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قوم فرعون کی روحوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں قیامت تک صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اس زندگی سے روحوں کی زندگی مراد ہے اور انہیں برابر غذا مل رہی ہے، ورنہ ان کے جسم تو کبھی کے فنا ہو چکے۔ پھر آپ اس زندگی کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف میں ہیں، جن کے لیے عرش کے نیچے کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ وہ جنت میں چرتی پھرتی ہیں، پھر ان چراغوں میں آ کر بسیرا کرتی ہیں، پھر ان کا رب انہیں جھانک کر پوچھتا ہے، کچھ خواہش ہے؟ کہتی ہیں، ہم تو جنت میں حسب مرضی چرتی پھرتی ہیں، اب اور کیا خواہش ہوگی؟ حق تعالیٰ 3 دفعہ بار بار یہی پوچھتا ہے، کوئی خواہش ہے؟ کوئی خواہش ہے؟ کوئی خواہش ہے؟ جب وہ دیکھتی ہیں کہ جواب دیے بغیر چارہ نہیں، تو کہتی ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے جسموں کی طرف لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دوسری دفعہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ احد میں جب تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹیوں میں رکھ دی، جو جنت کے نہروں اور پھلوں میں سے کھاتی پیتی، عرش کے سائے میں سونے کے چراغوں میں